اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومن المومنات، you're watching انم العروج نقوی official. This is me سیدہ انم نقوی۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، بے حد عبادت کا دن، اور وہ دن کہ جب درود کا ثواب اس قدر زیادہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کا نامہ اعمال وزنی ہو جاتا ہے، ہر اس عمل سے زیادہ وزنی کہ جو کبھی کسی انسان نے سوچا ہو۔ تو روزے جمعہ مبارک ہے، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا جو ٹاپک کو ڈسکشن آپ کے لیے، دیٹ از دا گولڈن چینز آف نریشنز، ایک ایسا عمل جو ایک حدیث ہے اور حدیث معصوم ہے۔ امام رضا علیہ السلام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حدیث، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، کہ جمعہ کے بابرکت دن فرزند رسول اللہ اہل بیت اطہار میں وہ امام ہشتم جناب زہرا کے وہ فرزند جو کہ مشہد کے والی ہیں، جو سلطان مشہد ہیں، مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے، ان سے منسوب ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے دا گولڈن چین آف نریشنز، اور اس کو کہا جاتا ہے حدیث سلسلۃ الذہب۔ ذہب کہا جاتا ہے سونے کو، اور انگلش میں نے آپ کو بتایا اسے گولڈن چینز آف نریشنز کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی راوی ہیں اس حدیث کو جس طرح ہم تک پہنچایا گیا، سب کے سب معصوم ہیں اور سب کے سب عظیم ہستیاں ہیں، پیغمبر اسلام، مولا کائنات اور فرزندان فاطمہ زہرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ تو تمام کے تمام جو اس حدیث کو ہم تک پہنچانے والے ہیں وہ ہیں اہل بیت علیہم السلام، وہ ہیں طیب و طاہر، وہ اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ ایک پیور سورس ہے اس حدیث کا، جس کی وجہ سے اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو آج کے دن بتانے کا مقصد کیا ہے؟ حدیث سلسلۃ الذہب فقط ایک حدیث نہیں ہے، اس میں خدائے بزرگ و برتر نے مومنین کے لیے ایک انتہائی اہم راز دیا ہے کہ کون سا وہ کلمہ ہے، اگر مسلمان وہ کلمہ پڑھ لے تو وہ ہر عذاب خدا سے نجات پالے گا، اور وہ کون سا کلمہ ہے جو کامیابی کے لیے، نہ صرف کامیابی کے لیے، ایک ایسا کلمہ جو امام رضا علیہ السلام نے سکھایا، تو ساتھ ہی ساتھ وہ کلمہ، وہ حدیث 16,000 18,000 محدثین نے جو حدیث کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیا، اور اس سے کیا شفا کے معجزات دیکھے گئے۔ آج آپ کو جمعہ کے روز اس کو بتانے کا مقصد یہ کہ جو برکات اس حدیث کی، کہ اس ایک حدیث کے ذریعے اپنی بیماریوں سے شفا پائیے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ اگر کسی مجنون پہ پڑھ دی جائے، کسی دیوانے پہ پڑھ دی جائے تو اس کی عقل بحال ہو جائے، وہ عاقل ہو جائے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ اگر بیمار پہ پڑھ دی جائے تو بیمار شفا یاب ہو جائے۔ یہ وہ حدیث ہے اگر بے ایمان پہ پڑھ دی جائے تو وہ ایماندار ہو جائے۔ یہ وہ حدیث ہے اگر کسی گھر میں آپ اسے فریم کر کے لگا لیں تو گھر میں خیر و برکت کا باعث ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے معجزات دیکھے گئے ہیں کہ ایک نہیں کئی بار ہسٹری میں دیکھا گیا کہ اس حدیث کے ذریعے سے بیماروں نے شفا پائی ہے، کہ عرب دنیا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے بتایا کہ ایک بچی جس کی کڈنی فیل ہو چکی تھی، مرنے کے قریب تھی، لیکن اس بچی کو جب وزٹ کرنے جاتے تھے وہ ہاسپٹل، تو 2 بار حدیث سلسلۃ الذہب کہا کرتے تھے، اور جب بھی اس کو وزٹ کرنے جاتے تھے 2 بار حدیث سلسلۃ الذہب تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ بچی جو کہ مرنے کے قریب تھی، جس کی کڈنیز فیل ہو چکی تھی، جو ڈائلسس پہ آ گئی تھی، وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ عبد الرحمن ابن حاتم راوی ہیں جو یہ ہم تک پہنچاتے ہیں کہ ایک دیوانے کو دیکھا تو مولا رضا علیہ السلام کی یہ حدیث یاد آئی۔ دیکھیے اس زمانے میں حدیث کو اتنا قیمتی سمجھا جاتا تھا، اگر اہل بیت کو کہیں دیکھا جاتا تھا حج کے موقع پر یا کبھی بھی ملاقات ہوتی تھی، ملاقات کا شرف حاصل ہوتا تھا، تو زمانہ طلب کرتا تھا کہ ہمیں اپنے جد کی کوئی پیغمبر خدا کی کوئی حدیث بتا دیں، مولا آپ کوئی کال دے دیں، مولا آپ کوئی فرمان بتا دیں جو ہم زندگی بھر یاد رکھیں، اس پہ عمل کریں۔ اس طرح سے علم کے لوگ پیاسے ہوا کرتے تھے کہ قلم اور کاغذ لے کر امام کے
پاس جمع ہو جاتے اور لوگ حدیثوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بتاتے عبد الرحمن ابن حاتم کے جوان کو دیکھا جو کہ دیوانہ ہو چکا تھا، مجنون ہو چکا تھا، اور یہ حدیث دیکھیں فقط حدیث نہیں، حدیث متن ہے، اس حدیث کی سند کا کہنا، یعنی کس معصوم سے ہم تک پہنچی ہے، اگر اس کی سند ہی کسی پہ پڑھ دی جائے تو اس کی عقل بحال ہو جاتی ہے۔ وہ بیمار جو ہوتا ہے فقط اس حدیث سلسلۃ الذہب کی سند پڑھنے سے ہی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دیوانے کے پاس بیٹھے اور مولا رضا کی حدیث یاد آئی، اس حدیث کو بے ماسناد انہوں نے پڑھا اور وہاں دیکھا کہ وہ جو شخص لوگ جسے پاگل کہتے تھے اس کی عقل بحال ہوئی، وہ عاقل کتنا سارے مجمع کو دیکھنے لگا کہ جو اسے پاگل کنسیڈر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ نے اس کو صحت بھی بخشی اور عقل بھی بخشی، بیماریوں کے لیے انتہائی مفید۔ علامہ مجلسی نے بہار میں بھی اس حدیث کو پیش کیا جسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو مزید ریسرچ کر سکتے ہیں on duaz.org, on islam.org. simply search the golden chains of narrations by مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ اہل تشیع اہل سنت تمام دنیا اس حدیث کے برکات کے قائل ہے، اور یہ امام رضا سے منسوب حدیث ہے۔ اس حدیث کا جب اتنا میں نے آپ کو اس کے فوائد بتائے ہیں، اتنا میں نے بتایا کہ گھر میں اس کو لگایا جائے فریم کر کے، مریضوں پر اس کی سند سمیت پڑھا جائے۔ دیکھیں سند اس کی بہت ضروری ہے، اور اس میں کیا ہے، اس کے سند میں خزانہ، کیوں اسے گولڈن چینز آف نریشنز کہا گیا، کیوں اسے سونے کا ایک طلائی سلسلہ حدیث کا، کسی حدیث کو آج تک یہ نہیں کہا گیا کوئی طلائی سلسلے کے، سونے کے سلسلے کی حدیث ہے، لیکن اس کو کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے، کیوں ہے اس کی سند میں ایسا کیا ہے کہ اسے سونے کا سلسلہ کہہ دیا گیا، طلائی سلسلہ کہہ دیا گیا ہے؟ وہ کون سی بات تھی کہ نیشاپور 16 سے 18 ہزار محدثین کاغذ و قلم لے کر امام رضا کی سواری کا انتظار کر رہے تھے، ازبکستان سے تھے، تہران سے تھے، بخارا سے تھے، کہاں سے لوگ جمع ہوئے جب انہیں معلوم ہوا کہ فرزند رسول اللہ اہل بیت علیہ السلام میں سے انتہائی اہم ہستی مشہد کے والی امام رضا تشریف لا رہے ہیں، تو وہ کاغذ و قلم لے کے پہنچے۔ دیکھیے وہ بیماروں کو بھی اٹھا کر لا سکتے تھے کہ فرزند جناب سیدہ آ رہے ہیں، فرزند رسول اللہ آ رہے ہیں، تو ان کی برکت سے مریض شفا پا جائیں گے، اپنے مسائل لے کر آتے۔ لیکن علم کا مرکز ہے نیشاپور۔ کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں آپ کے لیے نیشاپور کی کچھ تصاویر کو اٹیچ کر دیا جائے۔ would really want you to see this is قدم گاہ امام رضا علیہ السلام۔ نیشاپور از قدم گاہ امام رضا علیہ السلام، کہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہی ہوں سلسلۃ الذہب حدیث کا کہ مولا نے نیشاپور میں کہی تھی، اور نیشاپور امام رضا جب آ رہے تھے تو نیشاپور اس ٹائم علم کا مرکز کنسیڈر کیا جاتا تھا، تمام علماء وہاں جمع ہو گئے۔ اب یہ مت کہ ایک مکتب کے دیگر مکتب کے زیادہ علماء جمع ہو گئے تھے، کیونکہ امام کے مرتبے، امام کی فضیلت کے قائل تھے، اور اپنے کاغذ و قلم کے ساتھ آئے کہ اگر فرزند رسول اللہ ایک بھی حدیث ہمیں عنایت کر دیں تو ہماری زندگی بھر کا ایسٹ ہوگی، سرمایہ ہوگی۔ اس طرح سے معصوم کی عزت اور اس طرح سے ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کیوں بیماروں پہ اس کو پڑھنے سے شفا ہے، اور فقط متن نہیں پڑھنا، اس کی سند بھی پڑھنی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ نیشاپور ہے جو کہ علم کا مرکز ہے، آج بھی زائرین نیشاپور جاتے ہیں اور قدم گاہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ جب وہاں جائیں تو ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے، امام رضا سے علمی برکات بھی حاصل کرنی چاہیے، اللہ سے امام رضا کا نام لے کر توسل کرنا چاہیے کہ پروردگار امام رضا کے صدقے ہمیں بھی علم سے نواز۔ تو یہ جب مولا پہنچے نیشاپور، امام کی سواری آئی، امام کی سواری کو محدثین نے ان کی مہار تھام رکھی تھی، آگے آگے تعظیماً چل رہے تھے، اور یہ چاروں طرف سے پکار آ رہی تھی فرزند رسول اللہ کچھ اپنے جد کی حدیث بیان کر دیجئے۔ اب امام کے مقام و مرتبے سے، ان کے علم سے فیضیاب ہونا چاہتے تھے، تو 18,000 محدثین قلم و کاغذ لے کر امام رضا کے منتظر تھے، اور قلم ان کے تیار تھے کہ جیسے ہی زبان عصمت سے الفاظ نکلے تو محفوظ کر لیے جائیں، کیونکہ ایک ایک قول امام کا، امام وقت امام رضا، ایک ایک قول امام کا زندگی بھر کے لیے خزانہ ہے۔ خراسان سے، تہران سے، بخار سے، ازبکستان سے، ہر جگہ سے تمام لوگ جمع تھے، بڑے بڑے علماء جمع تھے۔
امام کی سواری چل رہی تھی اور پکار ہو رہی تھی کہ مولا کچھ عنایت فرما دیجئے، مولا اپنے جد کی کوئی حدیث بتا دیجئے۔ اور امام کی سواری جب چل رہی تھی، لوگوں کی آنکھیں نم تھیں، آنسو جاری تھے تعظیماً، اور پھر امام رضا علیہ السلام نے اپنی اماری کا پردہ ہٹایا۔ امام نے اماری کا پردہ ہٹایا اور امام نے پھر عرض کیا وہ حدیث جس کو میں ابھی بھی پیش کر رہی ہوں کہ بیماروں پر سند کے ساتھ تلاوت کی جائے تو شفا ہو جاتی ہے، اگر مجنون شخص پہ تلاوت کی جائے اللہ اسے عقل عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو گھروں میں لگائی جائے تو گھروں میں برکت کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کو پھر امام نے کہا، امام رضا علیہ السلام نے اماری کا پردہ ہٹایا اور یہ فرمانے لگے، میں نے سنا اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، وہ بیان کرتے ہیں میرے دادا صادق آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سے، وہ سنتے ہیں اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور وہ سنتے ہیں اس حدیث کو امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اور وہ اس حدیث کو سنتے ہیں اپنے بابا حسین ابن علی علیہ السلام سید الشہداء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سے، اور انہوں نے اس حدیث کو سنا اپنے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، کہ علی علیہ السلام فرماتے کہ میں نے سنا اپنے بھائی رسول اللہ پیغمبر خدا کی زبان مبارک سے کہ رسول اللہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جبریل نے مجھ سے کہا کہ میکائیل کے پر پر لکھا ہے، جبریل نے مجھ سے کہا کہ میکائیل کے پر پر لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے نجات پا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، میں مسلسل درود تلاوت کر رہی ہوں کیونکہ پاکیزہ ہستیوں کے نام ہیں، معصومین کے نام ہیں، اہل بیت کے نام ہیں، اور رسول اللہ اور ان کی آل پہ مسلسل درود بھیجنا، اور آج جمعہ کے روز بھیجنا تو اور بھی اجر و ثواب کا حامل ہے۔ یہ حدیث کیوں ہے گولڈن چینز آف نریشنز کہ آپ نے ابھی سنا کہ یہ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے بابا سے، وہ اپنے بابا سے، اور وہ اپنے بابا سے، اور وہ پھر امام علی سے، اور وہ پھر رسول اللہ سے، رسول پھر ملائکہ سے، اور ملائکہ خدا کا پیغام پہنچاتے کہ اللہ نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے یہ اتنا اسٹرانگ کلمہ، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ یہ خدا کا فورٹ ہے، یہ قلعہ ہے، اور قلعے میں لوگ حفاظت کے لیے داخل ہوتے ہیں محفوظ ہو جائیں، تو جو خدا کے اس قلعہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہو جائے گا وہ ہر آفت، ہر بلا، ہر بیماری، ہر فتنہ و فساد سے، دنیا اور آسمانی آفات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ یہاں تک کہ میرا عذاب بھی اس پر نہ ہوگا۔ اسے اس لیے گولڈن چینز آف نریشن کہا گیا کیونکہ اس کی سند میں سب کے سب معصوم ہیں، سب کے سب امام ہیں، سب کے سب اہل بیت ہیں، سب کے سب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو یہ بن گئی گولڈن چینز آف نریشنز، کیونکہ آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ ایک امام بیان کرے اپنے بابا امام سے، اور پھر وہ اپنے بابا امام سے، پھر وہ اپنے دادا امام سے، پھر پیغمبر سے، پیغمبر پروردگار کا پیغام پہنچائے۔ یہ ایک واحد حدیث ہے، سلسلۃ الذہب کہہ دیا گیا اس کو، کہ جو سلسلہ اس حدیث کا وہ پیور ہے اور طلائی سلسلہ ہے، سونے کا سلسلہ ہے، یہ گولڈن چینز آف نریشنز ہے کیونکہ یہ اہل بیت کا سلسلہ ہے اور حدیث ہم تک ملی۔ یہاں تک کہ مسند احمد بن حنبل میں بھی لکھا کہ اگر فقط اس حدیث کی سند کو، یعنی کہ یہ حدیث کہ جو سند ہے مکمل کہ امام موسیٰ کاظم نے کہا اپنے بابا سے، انہوں نے کہا امام باقر سے، انہوں نے کہا امام جعفر صادق، انہوں نے کہا رسول اللہ سے، انہوں نے کہا پروردگار سے، تو یہ اگر فقط سند ہی تلاوت کر دی جائے کسی مریض کے لیے تو مریض کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کے بہترین قسم کے ایفیکٹس ہے کہ جو ہماری زندگی پر آتے ہیں، کہ اس کا سلسلہ
ایسا ہے کہ مجنون اور بیمار کو ٹھیک کر دے، لا علاج مریض کو شفا دے دے۔ کہ عالم دین کا میں نے واقعہ بتایا کہ ایمرجنسی میں تھی بچی، جو 2-3 دن کے اندر جب 2 بار جا کے حدیث سلسلہ تو جب اس بچی کو سناتے تھے وہ عالم دین، تو 2-3 دن کے اندر وہ ایمرجنسی وارڈ سے جنرل وارڈ میں شفٹ ہو گئی ہے، اور اس پہ پروردگار کا خاص کرم و فضل ہے۔ لیکن امام رضا نے جیسے اس حدیث کو بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ پروردگار کا قلعہ ہے، اور خدا نے کہا کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے نجات پا جائے گا۔ اب یہاں پر محدثین اس حدیث کو لکھ رہے تھے اور امام ٹھہر کے ایک ایک لفظ اس انداز سے بتا رہے تھے کہ اس میں کچھ کمی نہ رہ جائے، ہر بندہ لکھ سکے، اور ان کو ٹھہر کر بتایا گیا تاکہ وہ مکمل حدیث کو محفوظ کر لیں۔ اور پھر وہ علم کے پیاسے ہی تھے کہ امام بس اتنا ہی کہ لا الہ الا اللہ، اور آپس میں باتیں ہونے لگیں کہ امام نے فرمایا بس لا الہ الا اللہ، تو نماز، روزہ، باقی عبادات کچھ نہیں، بس لا الہ الا اللہ ہی کہیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہیں گے، فقط لا الہ الا اللہ مولا نے فرما دی، بس لا الہ الا اللہ، یہ تو آسان ہے، اگر بس لا الہ الا اللہ پر ہی رہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ حدیث تو ہمیں صحیح مل گئی، لکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں بس مولا نے کوئی اور شرائط تو رکھی نہیں، لا الہ الا اللہ ہے تو اللہ کے عذاب سے نجات پا جائیں گے۔ یہیں پر پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، پھر ان کی سواری رکی اور امام علیہ السلام نے رک کر بتایا کہ اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، اور میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اس کی ایک شرط ہوں، ایک کنڈیشن میں بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم اجمعین، یعنی کہ نہ صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی معرفت بے حد ضروری ہے، ان کو ماننا، ان کو پہچاننا بحیثیت امام وقت یہ کس قدر ضروری ہے۔ تو خدا کے اس قلعے میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے معصومین کے اور اہل بیت علیہ السلام کو وہ شان، وہ منزلت، وہ مرتبہ، وہ معرفت چاہیے کہ اللہ پاک نے جو انہیں عطا کیا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ زمانے کے حاکم جو تھے اسے سونے کے پانی چڑھوا کر اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے قبر میں کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ رکھ دی جائے۔ اور یہ وہ حدیث ہے کہ جب ایک شخص نے اپنے قبر میں رکھوائی تو خواب میں آ کر بتایا کہ اس حدیث کے بدلے پروردگار عالم نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ ہم ایسا قیمتی خزانہ روز جمعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور کہاں سے ملے گی؟ یقیناً بہت سے لوگوں کا سوال ہوگا کہ سسٹر یہ حدیث ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو دیکھیے یہ حدیث بآسانی آپ کو ملے گی، آپ جس گوگل کیجئے، آپ کو جو ہے بس لکھیے حدیث سلسلۃ الذہب، دا گولڈن چینز آف نریشن بائی مولا علی ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ، اس کے امیجز میں ملیں گے، پکچرز میں ملیں گے۔ islam.org پہ پورا آپ کو آرٹیکل مل جائے گا، پلیز وزٹ دس سائٹ۔ اور آپ کو اور بھی بہت سی سائٹس ملیں گے، duas.org پہ مل جائے گا، زیارات.com پہ۔ آپ بس جب علم کے پیاسے ہوتے ہیں آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں، علم کے نئے نئے دروازے اللہ آپ کے لیے مزید کھول دیتا ہے۔ اسی طرح ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ایسا قلعہ ہے کہ جس نے اس میں جگہ لی وہ جہنم سے نجات پا گیا۔ تو اس حدیث کو ہم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے کہ یہ جتنی برکات کی حامل حدیث اور امام رضا علیہ السلام سے ہمیں ملی ہے، نہ صرف لا الہ الا اللہ، لوگ کفن پر بھی لکھواتے لا الہ الا اللہ، اتنا سٹرونگ کلمہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی اس کلمہ مبارک کے بارے میں بات کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح آپ کرتے رہیں۔ اگر آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے، اطاعت امام ہے، اور پھر اس کا وزن بڑھ جائے گا، آپ لا الہ الا اللہ کو صبح و شام ورد زبان رکھ کے کچھ اور نہیں بھی پڑھ سکتے، فقط لا الہ الا اللہ کیجئے۔ پروردگار کو یہ کلام اتنا پسند ہے کہ آپ جن و انس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اور اب جب کہ حدیث سلسلہ تو ذہب کا فقط آپ نے متن نہیں بیان کرنا، ذہن میں ایک بات رکھیے کہ اگر بیماروں کی شفا کی نیت سے پڑھنی ہے، کسی مجنون کے لیے پڑھنی کہ اللہ اس کی عقل کو بحال کر دے، یا آپ نے کسی کی مغفرت کے لیے پڑھنی ہے تو اس کا سلسلہ سند پڑھنا ہوگا، یعنی ہر معصوم کا نام لینا ہوگا، اور یہ نام باقاعدہ آپ کو ملیں گے۔ I will try my level best to mention all the names here or to add any image of حدیث سلسلۃ الذہب here in the video which can be really helpful for you۔ آپ پہچان جائیں گے اور پھر آپ اس کو exactly ویسے ہی ڈھونڈ سکیں گے۔ تو پیشنٹس کے لیے آپ ضرور پڑھیں، اور جس طرح کے بتایا آپ کو پیشنٹس کے لیے بارہا پڑھیں، ایک بار نہیں، کم از کم بھی 2 بار آپ پڑھیں، کیونکہ
یہ بیمار پہ پڑھو تو وہ صحت یاب ہو جائے گا، بے ایمان پہ پڑھو ایماندار ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ عصمت ہے جس کی وجہ سے اسے گولڈن چینز آف نریشنز کہا گیا ہے، اور یہ ایک معصوم سے دوسرے معصوم، اسی طرح سے پیغمبر اسلام علی مرتضیٰ علیہ السلام اور پروردگار تک جاتی ہے۔ تو جب لوگوں نے سوچا تھا کہ فقط یہ آسان ہے، تو مولا نے کہا کہ ان تمام لا الہ الا اللہ جو پروردگار کا قلعہ ہے اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہے۔ خدا کے قلعہ میں کوئی ایسے تو نہیں داخل ہو سکتا، خدا کے قلعہ میں داخل ہونے کے لیے دلوں کی طہارت ضروری ہے، اور پاک و پاکیزہ دلوں میں محبت اہل بیت بستی ہے، تو لہٰذا دلوں کو پاک رکھیں۔ امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ شان و منزلت، ان کی معرفت رکھتے ہوئے اگر ہم اس حدیث کو درک کرنا چاہیں، اس کے سند کو ہم تلاوت کریں، تو انشاءاللہ شفا ضرور ہوگی۔ یہ وہ حدیث ہے جو آج میں نے آپ کو بیماروں کی شفا کی غرض سے بتائی ہے، روز جمعہ خاص طور پہ اس لیے بتائی ہے جب آپ باقی کے اعمال کریں، آپ ایک اچھا عمل یہ کریں، اس حدیث کو بھی ڈھونڈ کے اپنے پاس رکھ لیں۔ گھر میں فریم کروانا چاہتے ہیں، فریم کروا کے رکھ لیں، گھر میں برکت کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے۔ روز جمعہ کے خاص و خاص اعمال بالکل مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ظہر سے پہلے ویڈیو آپ کو ملے گی۔ روز جمعہ معصوم کا فرمان ہے کہ اپنے اہل خانہ کے لیے گھر میں کچھ فروٹ لے کے جائیں، کچھ پھل لے کے جائیں۔ آپ کے اہل خانہ کا سب سے پہلے آپ پر حق ہوتا ہے، روز جمعہ کے لیے ظہر سے پہلے غسل کریں، اور جہاں دیگر اپنے ظہر اثر کی نمازیں ادا کریں گے، درود پڑھنا مت بھولیے گا۔ بہت پاورفل جو عمل ہے کہ بارہا اگر آپ پوچھیں رزق کی برکت کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، امتحانات میں کامیابی کے لیے، ہر چیز کے لیے خاص و خاص اعمال تو ہیں، لیکن ان اعمال یہ قبولیت کے لیے درود بے حد عظیم ذریعہ ہے۔ درود کسی معصوم کو اگر آپ ہدیہ کر دیں پڑھ کر، تو جب تک تلاوت کرتے ہیں اللہ آپ کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ روز جمعہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ کی مغرب تک، ملائکہ آپ کا پڑھا ہوا درود لکھتے جاتے ہیں، سونے کے قلم سے چاندی کے ورق پہ۔ تو آج وہ دن ہے، رسول اللہ اور ان کی آل اطہار پر درود تلاوت کر کے بھیجے۔ جمعہ کے روز صدقہ نکالیے، کچھ غسل کیجئے، نماز کے لیے پاکیزہ لباس پہنے، پرفیوم لگائیے، اہتمام کیجئے، اور جمعہ کے روز کی عبادات میں ایک خاص عمل یہ کہ نماز امام زمانہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، جو مشکلات کے حل کے لیے بھی آپ کو بتائی ہے کہ اس کے بعد الہی عظم البلا دعائے فرج تلاوت کے۔ تو اسی ویڈیو میں عمل کو میں دہرا دیتی ہوں کیونکہ یہ نماز حجت خدا، نماز امام زمانہ روز جمعہ سے خاص طور پہ منسوب ہے۔ دعائے چہل کلید بھی روز جمعہ سے ہی منسوب ہے، جس کے حوالے سے بہت سے کویسچنس ملے ہیں۔ تو میری کچھ خواہران اگر چہل کلید کا عمل کرنا چاہ رہی ہیں یا دعا پڑھنا چاہ رہی ہیں اور سنگین مشکلات کا شکار ہے، تو چہل کلید ہماری ویڈیو چیک کیجئے گا۔ چہل کلید پر دعاز اینڈ مناجات کی پلے لسٹ ہے، وہاں پہ جائیے اور دعائے چہل کلید کو آج کے دن تلاوت کریں، وہ روز جمعہ سے ہی منسوب ہے، اور نماز امام زمانہ آج ہی کے دن سے منسوب ہے۔ روز جمعہ سے ہی نماز امام حضرت جعفر طیار علیہ السلام بھی منسوب ہے۔ تو یہ ہے جمعہ کے خاص اعمال۔ اس کے علاوہ ہم بہت اہم اور مجرب اعمال آپ کے ساتھ شارٹس بھی شیئر کرتے رہیں گے، اینڈ سم آف دا انسیڈنٹس آف دا سوشل لائف، کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، اپنی رائے دیں گے تاکہ ہم ایک ساتھ امپروو کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لائف میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر ڈسکس کریں آپ کمنٹ دے سکتے ہیں، اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اور اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ٹوگیدر وی کین امپروو ایز اے ہیومن۔ تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ Keep watching Ana Min Arujna Official. Like, subscribe and share with others. Allah Hafiz.